یہ مت سمجھنا کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہو آپ کے بچے کسی اور راستے پر جائیں گے. یہ بات بہت خاص خیال رکھنا. جس کا باپ بیڑی نہیں پیتا اس کے بچے بھی بیڑی نہیں پیتے عام طور پر، لیکن جس کا باپ بیڑی پیتا ہے اس کے بچے بچپن میں کاغذ کی بیڑیاں بنا کر کے باپ کی نقل کرتے ہیں. بہت خیال رکھنا، جس راہ پر تم جا رہے ہو اسی راستے پر تمہارے بچے فوراً چلیں گے. بچے باپ کی نقل کرتے ہیں، بچے ماں کی نقل کرتے ہیں. اگر تم شراب کی طرف جا رہے ہو اس کا مطلب تم اپنے بچے کو بھی شرابی بناؤ گے. اگر تم فلم کی طرف جا رہے ہو اس کا مطلب تم اپنے بچوں کو بھی فلم دیکھنے والا بناؤ گے. اگر آج تم جوئے کے اڈوں پر تاش کے پتوں پہ جا رہے ہو اس کا مطلب تم اپنے بچوں کو بھی تاش کھیلنے والا اور جوا کھیلنے والا بناؤ گے. آج تو تم کو اس کا احساس نہیں ہوگا، تم کھلے طور پر کرو گے، تمہارا بچہ چھپے طور پہ کرے گا جب تم بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ جاؤ گے. لیکن جب وہ کھلے طور پہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر گھر میں آئے گا اس دن تم کو احساس ہوگا میں نے برا کیا. لیکن وہ احساس اس وقت کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت کا پچھتانا تمہارا ماحول بدل نہیں سکتا. اس وقت سوائے حسرت، ندامت اور پریشانی کی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. اس لیے اگر تم اپنے گھروں کا ماحول تبدیل کرنا چاہتے ہو مسلمانوں تم کو خود کو بدلنا ہوگا، تمہیں خود کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہوگا. یاد رکھنا جس نے پوری زندگی اللہ کو گناہ کر کے اذیت پہنچائی، رسول پاک کا دل دکھایا، وہ بندہ کبھی بھی سرخ رو اور کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا وہ بندہ ہوگا جو ہمیشہ شراب پینے کا عادی ہے. کاش نشے سے، شراب سے میری قوم کے نوجوان توبہ کرتے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا بدبخت وہ ہے، کم بخت وہ ہے جس کو اللہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا. جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا وہ بندہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی، ماں باپ کو اذیت پہنچائی ہوگی. آپ بتائیں کہ آج کتنے وہ نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کو اذیت نہیں پہنچاتے اور ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں. آج تو ایک ماحول بن گیا ہے، عید کا موقع ہے، بیوی کے لیے 5 ڈریس بنیں گے اور ماں کے لیے بڑی مشکل سے 1. بیوی کا ڈریس پسند کا آئے گا، ماں کے لیے اپنی پسند کا، اور وہ بھی ایسا کہ ماں کی پسند ناپسند کا کوئی خیال ہی نہیں ہوگا. آج کل میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کا حق ادا نہ کرو، اسلام تو کہتا ہے جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جس قیمت کا لباس تم پہنو اس قیمت کا لباس اس کو بھی پہناؤ، جتنے لباس تم سلاؤ اتنے لباس اس کو بھی سلاؤ. اسلام نے بیوی کا حق بھی مقرر کیا ہے، لیکن بیوی سے پہلے اسلام نے ماں باپ کا حق مقرر کیا ہے. آج کل مالیگاؤں کے اندر ایک ماحول سا بنتا جا رہا ہے، شادی ہوئی ابھی دلہن کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹی کہ دلہن کے گھر والوں کی طرف سے مطالبہ ہونے لگتا ہے آپ کے گھر کا ماحول اس کو جو ہے وہ راس نہیں آتا، آپ اگر اس کو الگ لے کر رہنا چاہتے ہیں تو الگ رہیں ورنہ ہم اس کو نہیں بھیجیں گے. یہ ایسی دھمکی ہوتی ہے کہ نوجوان ڈر کر کے فوری طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ماں باپ کو چھوڑ دینا ہے. کس ماں باپ کو؟ جنہوں نے بچپن میں گود میں کھلایا، جنہوں نے عید کے نئے کپڑے پہنے تھے اور پیار سے ہمیں اپنی گود میں لیا تھا اور ہم نے اس گود میں نئے کپڑوں میں پیشاب کر دیا تھا تو نہ ماں کے ماتھے پہ شکن آیا تھا نہ باپ نے ہمیں اٹھا کر کے پھینکا تھا، بلکہ یہ سوچ کر کے کہ یہ تو ہمارا ہی بچہ ہے اور ان کپڑوں پہ پانی ڈال کر کے دھل لیا گیا یا وہ نئے کپڑے اتار دیے گئے لیکن ماتھے پر شکن نہیں آیا اور ہمیں گودی سے نہیں اتارا گیا. ان ماں باپ کا کتنا احسان جن ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے منہ میں لقمے ڈالے. جب ہم کھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ تھی تو ماں باپ نے ہمارے منہ میں لقمے ڈالے. اگر ماں باپ بیمار ہو جائیں تو کیا ہم بھی ان کے منہ میں لقمے ڈالتے ہیں؟ کیا ہم بھی ان کے منہ کے اندر لقمے داخل کرتے ہیں؟ آپ غور تو کیجئے، سوچئے تو صحیح. جب ہم کھانے کے قابل نہ تھے تو ماں باپ ہمیں کھلاتے تھے اور آج ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے کھانے کے قابل نہیں ہے تو ہم ان کے کھانے کا خیال کرتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین میں صرف نماز ہے؟
ہم کیا سمجھتے ہیں دین میں صرف تسبیح ہلانا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں دین میں صرف مسجدیں بنانا ہے؟ یاد رکھیں، کان کھول کر سن لیں، مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، تسبیح ہلانے سے زیادہ ثواب، دین کی راہ میں نکلنے سے زیادہ ثواب اگر انسان کو کہیں ملتا ہے تو وہ ماں باپ کی خدمت پر ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو حکم دیا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا۔